نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سیرت حضرت بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بطل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہماری دوسری نشست ہے، پارٹ 2 ہے۔ تو ہم نے کل تک یہاں تک سنا تھا کہ جب آپ کی عمر شریف 10 سال کی ہوئی تو آپ کو پھر سے خدا کا دیدار ہوا۔ محترم سامعین، جب 10 سال کی عمر میں آپ کو خدا کا دیدار ہوا، آپ مستغرق ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، تو آپ کی والدہ ماجدہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی مرض نہیں، بیماری نہیں، یہ تو جذبہ حق ہے۔ چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی ان حالات سے گزر چکی تھی جب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شکم مبارک میں تھے۔ محترم سامعین، جب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف بڑھتی گئی، 10 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی بوا تاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کی عمر شریف جب 12 سال کی ہوئی تو آپ اپنے ماموں جان حضرت بندگی میاں ملک خدا بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیر تعلیم تھے، زیر تربیت تھے، وہیں پر آپ کی پرورش ہو رہی تھی۔ تو آپ کے جو نانا تھے یعنی حضرت بی بی بوا تاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چچا تھے حضرت بندگی میاں ملک مبارز الملک جن کا نام تھا، وہ بادشاہ وقت کے پاس ایک وزیر کی حیثیت سے کام کیا کرتے تھے، وزیر کا عہدہ رکھتے تھے۔ تو محترم سامعین، جب کبھی بندگی میاں ملک مبارز الملک بندگی میاں شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا استقبال کرنے کے لیے کافی دیر سے کھڑے ہوئے رہتے تھے۔ مگر ایک مرتبہ جب آپ بادشاہ وقت کے پاس سے میاں سید موسیٰ کا منصب، عہدہ اور جاگیر وغیرہ لے کر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے آ رہے تھے، جب آپ نہر والا سے ہوتے ہوئے پٹن کو آتے ہیں تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقبال کے لیے موجود نہیں رہتے۔ جب آپ دیکھتے ہیں تو بندگی میاں ملک خدا بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی سید قنمیر یعنی سید قنمیر آج ہمارے استقبال کے لیے کیوں نہیں کھڑے رہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سید قنمیر اپنا کمرہ بند کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر دستک دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے آج آپ استقبال کے لیے نہیں کھڑے اور اپنا کمرہ بند کر بیٹھے ہو، تو بندگی میاں شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ محترم سامعین، عمر دیکھیے کم سینی کی عمر ہے اور جواب کیا دے رہے ہیں آپ وہ دیکھیے۔ بندگی میاں شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، مجھے خدا کا دیدار کرنا ہے، خدا کے دیدار کی لذت لگ چکی ہے، اور آپ میرے لیے وہی دنیا لے کر آ رہے ہو، وہی جاگیر، وہی عہدہ، وہی منصب آپ میرے لیے لے آ رہے ہو، اسی وجوہات سے میں اپنا کمرہ بند کر بیٹھ چکا ہوں۔ محترم سامعین، عمر دیکھیے کم سینی کی عمر ہے اور بات چیت کیا کر رہے ہیں؟ خدا کو دیکھنے دکھانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے مقام بندگی میاں شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم سامعین، حضرت بندگی میاں ملک مبارز الملک جو آپ کے نانا ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی کم سینی کی عمر میں خدا کو دیکھنے دکھانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بڑے ہی پریشان ہو گئے تو تمام جو گھر کے افراد تھے، جو بڑے لوگ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، مشورہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ 2 باتیں کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی شادی کروا دیتے ہیں، چونکہ جب بیوی آئے گی، انہیں بچے ہوں گے، اولاد ہوں گے، تو انہیں ان کی ذمہ داری کا احساس ہوگا، تب چاہ کر یہ کسب کریں گے، نوکری کریں گے۔ اور دوسرا مشورہ یہ دیتے ہیں کہ انہیں کسی پیر کا مرید کروا دیا جائے تاکہ پیر کی صحبت میں رہیں گے، پیر جو کہے گا وہ انہیں کرنا پڑے گا۔ تو محترم سامعین، یہ جب 2 باتیں ہو جاتی ہیں تو بندگی میاں ملک مبارز الملک بندگی میاں شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور ماموں جن کا نام بندگی میاں ملک بخن تھا، انہیں بلاتے ہیں اور بندگی میاں شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان دونوں کو شاہ مودود چشتی کے پاس بھیجتے ہیں، جو کہ اس دور کے ایک بڑے پیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ شاہ مودود چشتی کے پاس لے جاتے ہیں تو بندگی میاں ملک بخن جو تھے وہ اپنا تمام ساز و سامان جو مریدی کے وقت پیر کو دیا جاتا ہے، تحفے، تحائف، معلومات، جو بھی سامان ہوتا ہے وہ لے کر بندگی میاں شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شاہ مودود چشتی کے پاس جاتے ہیں۔
لوگ ان کی بڑی عظمت کیا کرتے تھے، لوگ ان کے معتقد تھے۔ جب شاہ مودود چشتی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، بندگی میں شیخ منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کیا جاتا ہے، ان سے دل جوہی کی باتیں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد محترم سامعین، شاہ مودود چشتی یہ کہتے ہیں کہ کل جمعہ ہے، جمعے کی نماز کے بعد میں آپ کے نانا سے ملاقات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ آپ تمام لوگ شاہ احمد کھٹو کے مرید ہیں، چونکہ آپ کا جو سلسلہ ہے وہ باڑی وال کا سلسلہ تھا، آپ تمام لوگ شاہ احمد کھٹو کے مرید ہیں اور انہیں میرے پاس مرید کرانے کے لیے بھیج رہے ہو، تو میں یہ تمام باتیں ان سے پوچھوں گا، ان سے پوچھ کر کل آپ کو مرید کراؤں گا۔ تو بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ملک بخن جب تمام بات چیت ہو جاتی ہے تو وہاں سے نکل کر باہر آتے ہیں، تو بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک بخن سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ جو ہم تمام معلومات تحفے تحائف لے گئے ہیں اور جو پیر کو دیے ہیں، بہتر ہوتا کہ ہم کتوں کو ڈال دیتے، چونکہ وہ بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ پیر کہہ رہے ہیں کہ کل میرے نانا سے پوچھ کر مجھے مرید کروائیں گے، کیا کل قیامت کے دن میرے نانا سے پوچھ کر میری بخشش کروائیں گے؟ محترم سامعین، بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کا مقام بتا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مہدی موعود علیہ السلام کے جیسا پیر ہونا چاہیے، ہمیں مہدی موعود علیہ السلام کے جیسا مرشد چاہیے، پہلے آپ کو بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا مرید بننا پڑے گا، تب جا کر آپ کو مہدی موعود علیہ السلام کے ایسا پیر ملے گا۔ تو شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ کیا میرے نانا سے پوچھ کر میری بخشش کروائیں گے؟ تو بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دنیا دار پیر ہے، مجھے ایسے پیر کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ جب آپ کے نانا کو ساری بات چیت معلوم ہوتی ہے تو نانا ملک بخن کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں اب شاہ احمد کھٹو کے مرید کروا دیا جائے، جو ہم تمام لوگ جن کے مرید ہیں، جو ہمارے سلسلے سے آتے ہیں، ہم تمام لوگ جن کے مرید ہیں ان سے سید خنمیر کو مرید کروا دیا جائے۔ تو جب بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ملک بخن شاہ احمد کھٹو کے پاس جاتے ہیں تو شاہ احمد کھٹو کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے جو خلیفے تھے وہ لوگوں کو پکڑ رہے تھے، ان کا ہاتھ لے کر شاہ احمد کھٹو کی خبر پر رکھ کر کہہ رہے تھے جاؤ تم ان کے مرید ہو گئے۔ تو بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں سے باہر آ جاتے ہیں، آ کر ملک بخن سے کہنے لگتے ہیں کہ شاہ احمد کھٹو کا جو خلیفہ ہے وہ لوگوں سے خبر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہے کہ جاؤ تم ان کے مرید ہو گئے۔ ارے پیر کو تو ایسا ہونا چاہیے، پیر کو حاضر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے مریدوں کی مشکلات کو سمجھ سکے، انہیں دور کر سکے اور انہیں خدا تک پہنچا سکے۔ تو محترم سامعین، بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کا مقام بتا رہے ہیں، اور ایک موقع پر بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے کسی پیر کے مرید کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہو اور پیر کا مقام ایسا ہونا چاہیے، پیر آ کر کہے کہ چھوڑو یہ میرا مرید ہے اور فرشتے چھوڑ دے، تو پیر کو ایسا ہونا چاہیے، پیر کا مقام بتاتے جاتے ہیں۔ تو بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھی واپس آ جاتے ہیں۔ جب نانا جان کو پھر سے یہ بھی معاملہ معلوم ہوا تو وہ ملک بخن کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں اب شیخ الاسلام شیخ ماہ کے مرید کروا دیا جائے، چونکہ شیخ الاسلام شیخ ماہ جو تھے وہ اس دور کے بہت بڑے پیر تھے، مرشد تھے، اتنے بڑے پیر تھے کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ بھی انہی کا مرید تھا۔ تو محترم سامعین، جب بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک بخن کے ساتھ شیخ الاسلام شیخ ماہ کے پاس جاتے ہیں، انہیں بٹھایا جاتا ہے، ان کا استقبال کیا جاتا ہے، دل جوہی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ میرا مرید ہے، یہاں کا جو بادشاہ ہے وہ میرا مرید ہے، میں بادشاہ سے کہہ کر تمہیں تمہارے والد کا منصب دلا دوں گا۔ بندگی میں ایسے کہتے ہیں کہ میں بادشاہ سے کہہ کر تمہیں تمہارے والد کا منصب دلا دوں گا۔ تو محترم سامعین، بندگی میں شیخ المیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی یہ الفاظ سنتے ہیں، آپ اس محفل سے اٹھ جاتے ہیں اور بنا اجازت باہر چلے جاتے ہیں، چونکہ یہ بڑی الگ بات مانی جاتی تھی کہ محفل میں بنا اجازت اٹھ کر چلے جانا۔ تو شیخ الاسلام جو تھے وہ ملک بخن سے
پوچھتے ہیں کہ کیا ہم نے کچھ غلط کہہ دیا جس کے سبب سید خنمیر محفل کو چھوڑ کر چلے گئے؟ تو ملک بخن کہنے لگتے ہیں کہ ان کا مزاج ہی کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ جو کوئی ان کے سامنے دنیا کی بات کرتا تو وہ اس محفل کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ تو بندگی میں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ملک بخن وہاں سے بھی باہر آ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی جو سیرت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اگلے پارٹ میں سنیں گے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔